السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالآصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قسم ہے ان یعنی ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، اور یعنی بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر یعنی ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر یعنی دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ سورہ المرسلات، اس کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ سورہ مرسلات پہلی آیت کے لفظ والمرسلات کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمان نزول اس کا پورا مضمون یہ ظاہر کر رہا کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی 2 صورتیں سورہ قیامہ، سورہ دہر، اور اس کے بعد 2 صورتیں سورہ نبا اور سورہ نازعات اگر ملا کر پڑھی جائیں تو صاف محسوس ہوتا کہ یہ سب ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتیں ہیں اور ایک ہی مضمون ہے جس کو ان میں مختلف پیرائیوں سے اہل مکہ کے ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ ان آیات کی تفسیر سے پہلے ہم اس کا پس منظر مرکزی موضوع کیا ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ اس کا جو موضوع اور مضمون ہے قیامت اور آخرت کے دلائل اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخرکار برآمد ہوں گے۔ پہلی 7 آیتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا کہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ ان میں استدلال یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے زمین پر یہ حیرت انگیز انتظام قائم کیا ہے اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتی، اور جو صریح حکمت اس انتظام میں کار فرما نظر آ رہی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آخرت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ حکیم کا کوئی فعل عبث اور بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور آخرت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سارا کارخانہ ہستی سراسر فضول ہے۔ یہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ان مکی صورتوں کے مطالعے کے ذریعے سے۔ اہل مکہ بار بار کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو اسے لا کر دکھاؤ تب ہم اسے مانیں گے۔ آیت 8 سے 15 تک ان کے اس مطالبے کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ کوئی کھیل یا تماشا تو نہیں ہے جب کوئی مسخرہ اسے دکھانے کا مطالبہ کرے اسی وقت وہ فوراً دکھا دیا جائے۔ وہ تمام نوع انسانی اور اس کے تمام افراد کے مقدمے کے فیصلے کا دن ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت پر وہ آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو ان دنیا میں آئے گا ان تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وقت پر جمع کرے گا۔ کوئی چاہے لاوارث ہو، کہیں اس کو جلایا گیا اور راکھ دریاؤں میں بہائی گئی، کہیں اس کو پانی میں بہایا گیا، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ تمام انسان کوئی چھوٹے گا نہیں۔ ہم انسان یا ملک جو سینسس کرتا ہے اس میں انسان چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز حشر کے دن جو جمع کرے گا اس میں کوئی نہیں چھوٹے گا، تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن جمع کرے گا، اور اسی وقت ہوگا جب وہ
اللہ کے ہاں وہ وقت مقرر اور متعین ہے جسے وہی جانتا ہے۔ اور جب وہ آئے گی تو ایسی ہولناک شکل میں آئے گی قیامت کہ آج جو لوگ مذاق کے طور پر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اس وقت انہی رسولوں کی شہادت پر ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا جن کی دی ہوئی خبر کو یہ منکرین آج بڑی بے باکی کے ساتھ جھٹلا رہے ہیں۔ پھر انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 16 سے 28 تک مسلسل قیامت اور آخرت کے وقوع اور وجوب کے دلائل دیے گئے ہیں۔ ان میں بتایا گیا کہ انسان کی اپنی تاریخ، اس کی اپنی پیدائش اور جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی اپنی ساخت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کا برپا ہونا ممکن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی۔ انسانی تاریخ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار بگڑ گئیں اور تباہی سے دوچار ہوئیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی قوم کا رویہ اگر متصادم ہو تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس اندھے کا انجام ہوتا ہے جو سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے مقابلے میں بگ ٹوٹ چلا رہا ہو۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ کائنات کی سلطنت میں صرف قوانین طبعی فزیکل لاز ہی کار فرما نہیں ہے بلکہ ایک قانون اخلاقی مورل لا بھی کام کر رہا ہے جس کے تحت خود اس دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن دنیا کی موجودہ زندگی میں یہ مکافات چونکہ اپنی کامل اور مکمل صورت میں واقع نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کائنات کا اخلاقی قانون لازماً یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے جب یہ بھرپور طریقے سے واقع ہو اور ان تمام بھلائیوں اور برائیوں کی پوری جزا اور سزا دی جائے جو یہاں جزا سے محروم رہی ہیں یا سزا سے بچ نکلی ہیں۔ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہو اور انسان کی پیدائش دنیا میں جس طرح ہوتی ہے اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کی عقل بشرط یہ کہ وہ سلیم ہو اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جس اللہ نے ایک حقیر نطفے سے ابتدا کر کے اسے پورا آدمی بنایا ہے اس کے لیے اسی آدمی کو پھر پیدا کر دینا یقیناً ممکن ہے۔ زندگی بھر انسان جس زمین پر رہتا ہے مرنے کے بعد اس کے اجزائے جسم کہیں غائب نہیں ہو جاتے، اسی زمین پر ان کا ایک ایک ذرہ موجود رہتا ہے، اسی زمین کے خزانوں سے وہ بنتا اور پھلتا پھولتا اور پرورش پاتا ہے اور پھر اسی زمین کے خزانوں میں واپس جمع ہو جاتا ہے۔ جس اللہ نے اسے پہلے زمین کے ان خزانوں سے نکالا تھا وہی ان میں جمع ہو جانے کے بعد اسے پھر ان سے نکال سکتا ہے۔ اس کی قدرت پر غور کرو تو تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس کی حکمت پر غور کرو تو تم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ زمین پر جو اختیارات اس نے تمہیں دیے ہیں ان کے صحیح اور غلط استعمال کا حساب لینا یقیناً اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور بلا حساب چھوڑ دینا سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ سمپل سی بات ہے جو ہمیں بخوبی اسے سمجھنا چاہیے اور بار بار جو ہے اسے پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دے کر اس دنیا کی زندگی میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا۔ اس اختیار کی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، چاہے وہ اس کے ذریعے سے اچھا کام کرے چاہے وہ برا کام کرے، جیسا وہ کام کرے گا ویسے اس کو جزا یا سزا جو ہے ملے گی۔ تو یہ بالکل عین تقاضا ہے اور حکمت ہے۔ اللہ جو ہے علیم ہے، بہتر جاننے والا ہے، تو وہ جو ہے انسان کا ضرور حساب کتاب لے گا
اور اسی مناسبت سے اس کو جزائے سزا دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 40 تک آخرت کے منکرین کا اور 41 سے 45 تک ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اس پر ایمان لا کر دنیا میں اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی اور عقائد و افکار، اخلاق اور اعمال اور سیرت اور کردار کی ان برائیوں سے اجتناب کیا ہے جو چاہے آدمی کی دنیا بناتی ہوں مگر اس کی عاقبت خراب کر دینے والی ہوں۔ آخر میں منکرین آخرت اور اللہ کی بندگی سے منہ موڑنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لو، آخرکار تمہارا انجام سخت تباہ کن ہوگا۔ اور بات اس پر ختم کی گئی کہ اس قرآن مجید سے بھی جو شخص ہدایت نہ پائے اسے پھر دنیا میں کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی، یعنی یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت دیتی ہے، اور اس سے جو ہدایت نہیں لے سکا تو پھر دنیا میں کوئی اور چیز جو ہے اس کو ہدایت جو ہے نہیں دے سکتی۔ یہ تھا اس صورت کا پس منظر، زمان نزول اور مرکزی مضمون۔ تب اس کی ان آیات کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ہے ان یعنی ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، فالآصفات اسفا، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہے، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر یعنی دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہاں پر بھی قسم کھا رہا ہے۔ پہلی چیز ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو جو ہے اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جو ہے لے جاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، ان کو جدا کرتی ہیں، پھر یعنی دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ اس کی تفسیر میں ہے یعنی کبھی تو ان کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں۔ جب یہ رک جائے، ہوائیں رک جائے، طوفان رک جائے، پانی رک جائے، تو پھر کیا ہوتا؟ قحط پڑنا، اور پھر لوگ توبہ استغفار سے اللہ سے رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ پانی بھیج دے۔ کبھی ان کی باران رحمت پانی بھیجنے سے لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی ان کی طوفانی سختی جو ہے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہی جو ہے باران رحمت جب جو ہے زیادہ ہو جائے، طوفان کی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ زحمت بن جاتی ہے اور انسان جو ہے ڈر جاتا ہے، جیسا ہم بارہا جو ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالکوں میں مقامات میں طوفان، سائیکلون، کیسے کیسے نام دیے گئے ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ سونامی کتنا خطرناک، 2006 کا جو سونامی کتنا خطرناک، کتنے شہروں کو کتنا جانی نقصان، کتنا مالی نقصان جو ہے اس سے ہوا ہے۔ کہ ظاہر ہے اب جو لوگ اس سے نصیحت، عبرت، سبق حاصل کر کے اللہ سے رجوع کریں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر اگر وہ سائنسی دلائل دیتے بیٹھیں تو پھر جو ہے انہیں ہدایت جو ہے پھر ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دراصل جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس میں جو وہی جانتا ہے اور وہی حکمت کی بنیاد پر وہ چیزیں یہ کرتا ہے۔ تو اس کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرما رہی ہیں کہ پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ پھر
جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، انما توعدون لواقع، وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یعنی دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، مراد ہے قیامت اور آخرت، اس سے مراد ہے۔ تو اس کا جو وعدہ بار بار، جیسا کہ ہمارے مطالعے میں بات بار بار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو وارن کیا ہے، ڈرایا ہے، بتایا ہے، چوکنا کیا ہے کہ دیکھو یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمہارے اعمال کی جانچ ہوگی۔ تو بار بار اس کا تذکرہ ملے، پھر جنت دوزخ کا تذکرہ، بار بار کامیاب حقیقت میں کون ہے، تمام چیزوں سے مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ اسے سمجھایا، تو وہ ضرور جو ہے واقع ہونے والی ہے۔ یہاں اب قیامت کے ضرور واقع ہونے پر 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ سورہ الشمس میں تقریباً 11 چیزوں کی قسم کھائی گئی تھی، اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 5 چیزیں نے، ایک المرسلات عرفا، پے در پہ یا بھلائی کے طور پر بھیجی جانے والے، دوسرے العاصفات اسفا، بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والیاں، تیسرے الناشرات نشرا، خوب پھیلانے والیاں، چوتھے الفارقات فرقہ، الگ الگ کرنے والیاں، پانچویں الملقیات ذکرہ، یاد کا القاء کرنے والیاں۔ اب ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا یہ فرماتا ہے، ہم اس کا مطالعہ آئندہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔